اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کی اس کوچنگ کلاس کے سلسلے میں پاکستان افیئرس یا پاکستان سٹڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کے پس منظر میں بتاتا چلوں کہ قیام مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے قبل 1885 کو برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کی حمایت یافتہ ایک سیاسی تنظیم کی داغ بیل ڈالی گئی اور یہ انگریزوں کے ایما پر ہوا۔ اس کے بعد شملہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں جب شملہ وفد نے اس وقت کے وائسرائے سے ملاقات کی تو شملہ وفد کے جو بنیادی نکتے تھے، جو بنیادی ڈیمانڈز تھے، ان میں سیپریٹ الیکٹوریٹ یا علیحدہ رائے دہی کا نقطہ سب سے زیادہ فوکس شدہ تھا۔ تو اس تناظر کو دیکھتے ہوئے، اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے دسمبر 1906 میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ تنظیم کی داغ بیل ڈالی گئی جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ تو اس کے پہلے صدر، اس کے پہلے پریزیڈنٹ وہ سر آغا خان بنے۔ مسلم لیگ کے سب سے پہلے صدر آغا خانیوں کی روحانی پیشوا سر شاہ محمد آغا خان بنے اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کے سب سے پہلے جنرل سیکرٹری نواب محسن الملک۔ ان کے ایک دوسرے بھائی محسن الملک یا مہدی علی خان ان کا نام تھا۔ اس کے وفات کے بعد نواب وقار الملک مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ تو آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دا فاؤنڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس بنیاد پر کیا گیا؟ یہ تنظیم کیوں بنائی گئی؟ یہ تنظیم ہندوؤں کی متعصبانہ رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اس کی ضرورت محسوس کی اور 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں اس کا سب سے پہلا تاسیسی اجلاس ہوا۔ اس کا سب سے پہلا تاسیسی اجلاس 30 دسمبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں ہوا اور یوں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے پاس اس کے بعد 1907 میں 8-9 میں اس کی جو ہے وہ سالانہ اجلاس مسلم لیگ کے مختلف شہروں میں ان کا انعقاد ہوتا رہا اور سب سے جو بڑا واقعہ ہوا وہ 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز کا اعلان ہوا۔ تو منٹو مارلے ریفارمز کے حوالے سے آپ کے جو MCQs بنتے ہیں، آپ کے جو آبجیکٹیوز میں پوچھا جاتا ہے، وائوا میں پوچھا جاتا ہے، سب سے پہلے منٹو مارلے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ لارڈ منٹو یہ وائس رائے۔ What do you know about وائس رائے؟ وائس رائے یہ نمائندہ ہوتا تھا ملکہ برطانیہ کا ہندوستان کے لیے اور باقاعدہ اس وقت جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، برطانوی کابینہ میں ایک وزیر برائے ہند یا ہند کے امور کا وزیر ہوتا تھا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ علیحدہ پورٹ فولیو اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو منٹو مارلے یہ آپ اس کے حوالے سے کنسپٹ کلیئر کیجئے کہ لارڈ منٹو یہ وائسرائے تھا 1909 میں۔ 1909 کو یہ وائسرائے ہند تھا جبکہ مارلے جو تھا یہ وزیر ہند تھا۔ ان دونوں نے مل بیٹھ کر، ان تھنک ٹینکس نے مل بیٹھ کر اصلاحات کا اعلان کیا، کچھ ریفارمز لے کر آئے۔ حکومت ہند کا جو قانون تھا، قانون ہند کے باشندوں کے لیے جو بنایا گیا تھا،
اس میں کچھ ریفارمز کیے، ان ریفارمز میں علیحدہ رائے دہی، مسلمانوں کے پریشر کو دیکھتے ہوئے علیحدہ رائے دہی کی بات کی گئی تھی، سپریٹ الیکٹوریٹ۔ جس طرح میں نے بتایا کہ 1905 کو شملہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں جب اس وقت کے وائسرائے سے ملا تو سب سے بڑا جو فوکس تھا ان کا وہ سپریٹ الیکٹوریٹ تھا۔ تو منٹو مارلے ریفارمز یہ ہندوستان کے آئین میں ہندوستان کے باشندوں کے لیے جو آئین بنایا گیا تھا اس میں ریفارمز یا اصلاحات کی گئی۔ منٹو وائسرائے تھا جبکہ مارلے وزیر ہند تھا، اور 1909 میں یہ ریفارمز ہوئے۔ ان ریفارمز کے بعد ہندوؤں کے ایجوٹیشن میں نہایت تشدد دیکھا گیا، چونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تقسیم بنگال کا جب اعلان ہوا تھا، جب تقسیم بنگال ہوئی تھی اس کے بعد بھی ہندوؤں نے ایجوٹیشن ظاہر کی تھی، لیکن ایجوٹیشن انہوں نے کب زور پکڑا؟ تو انہوں نے منٹو مارلے اصلاحات کے ساتھ ہی زور پکڑا، اور 1911 کو تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا۔ تقسیم بنگال، جب بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، مشرقی بنگال، مغربی بنگال، تو اس فیصلے کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نہایت خوشگوار اثر ہوا۔ مسلمانوں کو ایک باقاعدہ علیحدہ تشخص ملا ہندوستان میں، لیکن ہندوؤں کے ایجوٹیشن کو دیکھتے ہوئے بادشاہ شاہ جارج پنجم، یہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کس پروگرام میں، کس موقع پر، کس وینیو میں کیا گیا؟ تو یہ شاہ جارج پنجم کے رسم تاج پوشی ہونے والی تھی دہلی میں، تو یہ اعلان اس رسم تاج پوشی میں کیا گیا تھا۔ 1911 کو تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے وہ محمد علی جناح کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کب مسلم لیگ جوائن کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 کو مسلم لیگ جوائن کی۔ جب مسلم لیگ کی انہوں نے رکنیت حاصل کی تو اس وقت وہ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن بھی تھے، اور مسلم لیگ کی رکنیت بھی لی۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز لیول یا آپ کے آبجیکٹیو میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تنظیم کے رکن بھی تھے، سیاسی تنظیم۔ وہ کون سی سیاسی تنظیم تھی؟ وہ ہوم رول لیگ تھی، ہوم رول لیگ کے بھی ممبر تھے، ہوم رول لیگ۔ 1913 میں آپ نے اس نقطے کو جو ہے فوکس کرنا ہے۔ 1913 کو محمد علی جناح اس وقت قائد اعظم نہیں بنے تھے، محمد علی جناح ایم اے جناح نے مسلم لیگ کی رکنیت لی، یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے مساعی کی ہندو مسلم اتحاد۔ کبھی کبھار آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کے باقاعدہ رکن تھے بیک وقت، تو ان کو کون سا لقب دیا گیا؟ ان کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا گیا تھا، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر انوائے تھے۔ تو ان کی مساعی، ان کی جدوجہد کی وجہ سے 1916 کو لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ لکھنؤ انڈیا کا ایک شہر ہے، لکھنؤ پیکٹ۔ What do I know about لکھنؤ پیکٹ؟ لکھنؤ پیکٹ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے سالانہ اجلاس بیک وقت لکھنؤ میں ہوئے، جس میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مشترکہ مفادات کو انگریزوں کے خلاف مشترکہ طور پر لڑنے کی بات کی گئی تھی۔ اس بیٹھک کو لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا گیا، اور اس لکھنؤ پیکٹ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ کے بعد ایک ایجوٹیشن
उठी, एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट उठा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा मजहर था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसको प्रेशराइज करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। और 1919 को एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। 1919 को आपसे पूछा जा सकता है, 1919 को बरसगीर पाक व हिंद की सियासी तारीख में किस वाक़ये ने तहरीक आज़ादी का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया, या अंग्रेज़ों ने कौन सा जुल्म किया? तो ये सानिहाए जलियांवाला बाग, सानिहाए जलियांवाला के एक बाग में एक एहतजाजी मुजाहरा जारी था कि अंग्रेज़ों के एक जनरल डायर ने जो है ओपन फायर का हुक्म दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए और हिंदू हलाक हुए। 1919 में जनरल डायर ने ओपन फायर किया, जिसकी वजह से इन प्रोटेस्टर पर जो है वो गोलियां बरसाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जो है वो इसमें हलाक हुए। 1919 को ये एक बहुत बड़ा वाक़या है बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का, जिसको जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का नाम दिया जाता है। उसके बाद 1919 में एक अहम तहरीक जो है वो हिंदुस्तान की मट्टी से उठी। वो तहरीक क्या है? उसका नाम है तहरीक खिलाफत। इसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के रोह रवां अली ब्रदरान थे। अली ब्रदरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि 1914 को जब जंग आज़ीम अव्वल शुरू हुई, तो इसमें जो अलाइड पावर्स थे, अलाइड पावर्स ने एक्सेस पावर को शिकस्त दी, यानी जर्मनी को शिकस्त हुई। तो इस शिकस्त के हवाले से, चूँकि तुर्की जो है वो जर्मनी के साथ था और तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम थी, तो शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने यानी अलाइड पावर्स ने तुर्की के हिस्से बखेरा करने शुरू किए और सबसे पहले खिलाफत पर इन्होंने वार किया, जिसकी वजह से मुसलमानान आलम, पूरे आलम इस्लाम में जो है एक गम की लहर दौड़ गई और बरसगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा एजिटेशन जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू हुई। इस तहरीक को खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया। जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि 1916 को लखनऊ पैक्ट के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के मफादात को मुश्तरका तौर पर ले जाने की बात की गई थी, तो खिलाफत मूवमेंट में हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गांधी जी जो है वो इसके सरकर्दा लीडरों में शुमार होते थे। तो बाकायदा एक खिलाफत कमेटी बनाई गई खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। इस वक्त अली ब्रदरान जेल में थे और खिलाफत मूवमेंट जो है इसकी एक खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई और बी आमा को जो है वो इसका मरकज़ी किरदार बनाया गया, जो अली ब्रदरान की वालदा थी। बाद में अली ब्रदरान जब जेल से रहा हुए तो इनका पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। ये आपको बताता चलूँ कि MCQs लेवल के सवालात में ये पूछा जा सकता है कि तहरीक आज़ादी के दौरान बरसगीर पाक व हिंद में जो सबसे बड़े एजिटेशन के जलसे हुए वो किस तहरीक के थे? तो वो तहरीक की खिलाफत के थे। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस तहरीक में मुस्लिम लीग जो थी वो कुछ साइड पर थी। मुस्लिम लीग उन्होंने एलफनेस, उन्होंने एक सियासी गोशा नशीनी इख्तियार की, ख़ास कर मोहम्मद अली जिन्ना इसमें गोशा नशीन रहे और खिलाफत मूवमेंट बड़े ज़ोर व शोर से चली, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बाशियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें तहरीक हिजरत जो है वो शुरू की गई, जिसमें मुसलमान अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए। तहरीक तर्क मवालात शुरू की गई। तो इसको तहरीक खिलाफत मूवमेंट को जो है इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में नहायत तफसील से जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।